مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ تم اپنے آپ سے بھول نہیں سکتے جب تک اللہ نہ بھلا دے۔ کوئی چیز تم خود اپنی طاقت سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ حال تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی بڑی میگا بائٹ مشینیں لے لو، اگر وہ فل ہو گئی تو کچھ تو میموری کو ڈیلیٹ کرنا پڑے، نہیں تو نیا ڈیٹا اس میں نہیں آئے گا، اسپیس خالی تھی۔ لیکن آج تک کسی انسان کے دماغ کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ میموری ختم ہو گئی، اسپیس خالی نہیں، بلکہ اس پر ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ دنیا بھر کی چیزیں وہ دماغ ہے کہ ایکسپٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ آج تک اتنی بڑی پاورفل میموری دنیا میں کہیں پر ایجاد نہیں ہے، اور یہ تمہارا خاصہ ہے۔ اللہ نے یہ نعمت انسان کو خاص عطا کیا، انسان کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے بڑے بڑے علماء اکابرین کو ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 5 لاکھ حدیثیں۔ یہ تو زمانے قدیم کی باتیں ہم سنتے آئے، میموری پاور کتنا تھا۔ میرے خود استاد ہے، آج بھی موجود ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، مصر۔ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو تقریباً 42 یا 43 سندوں تک کہ ان سے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے ان کے شیخ نے وہ سند پہنچاتے پہنچاتے رسول اللہ تک بیان کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سند بیان کرنا یہ تو آسان بات ہو گئی کہ اس حدیث کی سند یہ ہے، اس حدیث کی سند یہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے ان 42 سند میں جتنے راوی آتے ہیں ہر ایک کی وہ پیدائش کی تاریخ بھی بتاتے ہیں، وفات کی تاریخ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھ کر ہم آشش کر جاتے ہیں، ہر ایک کی تاریخ پیدائش یاد رکھنا، ہر ایک کی تاریخ وفات یاد رکھنا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک سند یاد کر لیا رٹا مار کر کے، ہر حدیث کی سند الگ ہے، ہر حدیث کی سند الگ ہے۔ اور اس طرح کی ہزاروں حدیث کے وہ حافظ آج بھی موجود ہیں۔ یہ میموری پاور کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہیں احساس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا آج تک دنیا میں دیکھا ہے اس طرح کی کوئی دوسری مخلوق جو تمہاری طرح کی ذہنیت رکھتی ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو سینس دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مشہور شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی، 2 شاگرد ان کے مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور ایک امام محمد۔ یہ امام محمد جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو ان کی عمر کم تھی، داڑھی مونچھ کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو چھوٹے لڑکوں کو جلدی لیتے نہیں تھے درسگاہ میں کہ تم ابھی فلاں چیز پڑھ کے آؤ، فلاں پڑھ کر کے آؤ، کیونکہ بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوتے تھے، بچہ کیا کرے گا ان کے بیچ میں۔ امام محمد کا شوق اپنا تھا، کہا کہ نہیں یہ آپ سے پڑھنا ہے۔ امام اعظم نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا میں اسی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کم سے کم حافظ قرآن کرنے جائے گا 1-2 سال گزر جائیں گے۔ امام محمد کو یہ کہہ کر بھیج دیا، وہ 8 دن کے بعد پھر آئے، کہا مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے۔ امام اعظم نے کہا میں پچھلے ہفتے تجھے بھیجا نہیں تھا؟ کہا آپ نے بھیجا تھا، میں 8 دن میں پورا قرآن حفظ کر کے آیا۔ 8 دن کے اندر قرآن پورا مکمل حفظ کر کے آیا۔ اور ہمارے زمانے ماضی میں قریب میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا خط میں کسی نے آپ کو لقب میں لکھا تھا علامہ مولانا الحاج حافظ قاری احمد رضا خان صاحب، جب آپ حافظ نہیں تھے۔ خط میں کسی نے آپ کے لقب میں حافظ بھی لکھ دیا۔ دوسروں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے آئیں لے لو،
جو ہم کو بولا جائے سب ٹھیک ہے، ہاں ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو جب کسی نے یہ لکھا تو آپ نے فرمایا میں تو حافظ ہوں نہیں، مجھے حافظ کہا گیا۔ یہ 29 شعبان کا دن تھا، رمضان کا چاند کو اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن عزم کر لیا کہ اس خط میں لکھے ہوئے لقب کو میں سچ کر دکھاؤں۔ دور سے بندہ میرے بارے میں گمان یہ کرتا ہے کہ میں حافظ ہوں لیکن حقیقت میں ہوں نہیں۔ تو آپ نے دن میں ایک پارہ پڑھنا شروع کیا اور رات کو تراویح میں وہی پارہ سنا۔ پورے رمضان مبارک ختم ہوتے ہی اعلیٰ حضرت حافظ قرآن میں ہو چکے۔ میرے عزیزوں، یہ اکابرین کی بات ہے، لیکن عام طور پر اگر تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، نہیں، سب کے ذہن اور سب کے دماغ پر اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط طاقت دیا ہے، بہت مضبوط طاقت ہے۔ تمہارے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ آج دنیا میں سینسر پر کام کرنے والی جو مشینیں ہیں وہ فیل ہو جائیں گی، دماغ کبھی نہیں فیل ہوتا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، ہمارا سارا دار و مدار ہمارے دماغ پر ہی رکھا گیا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر موجود ہر چیز دماغ کو سائن کرتی ہے، الارم دیتی۔ آپ کو پتا ہے پیٹ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کھانے سے، کھانے پینے کا سارا دار و مدار دماغ پر۔ جب تک پیٹ اس کو الارم نہیں دیتا تم کھاتے ہی رہو۔ دماغ بادشاہ ہے، اس کو الارم دینا ہوگا۔ پیٹ یہ جب کہے گا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، دماغ فیصلہ کرے گا اب نہیں کھانا، دماغ فیصلہ کرے گا کہ اب مجھے کھانا نہیں۔ ہر چیز تمہاری خواہشات دماغ طے کرتا ہے، تمہارے اندر احساس فیلنگ دماغ طے کرتا ہے۔ ہاتھ کا بھی آپ یہ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ گرم کو ٹھنڈے کو پہچان لیتا ہے، ہاتھ نہیں پہچانتا، دماغ پہچانتا ہے۔ اگر تم نے کسی گرم چیز کو چھو لیا، ہو سکتا ہے ہاتھ جل جائے یا ہاتھ کچھ بھی کر دے، لیکن ہاتھ محسوس نہیں کرتا، گرم چیز کا سائرن بجتا ہے دماغ میں اور دماغ کہتا ہے یہ گرم ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کرو کہ کتنا تیز کام کرنے والا یہ آلہ ہے۔ ادھر آپ نے چھوا ادھر اسے محسوس کیا، ٹھنڈے کو بھی پکڑتے ہی آپ نے محسوس کر لیا۔ اور زبان کا بھی اپنا حال یہی ہے، یہ ٹیسٹ جو بھی ہے تمہیں کھٹا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، زبان کا اس میں کمال نہیں، دماغ کا کمال ہے۔ دماغ فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اتنی بڑی طاقت دماغ کی موجود ہے اور پھر اس کے بعد وہ دماغ اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر اس بڑی مشین کا کوئی کام ہی نہیں۔ جو اتنی بڑی مشین ہے تمہارے پاس، ٹھنڈے کو چھوتے ہی پہچان لے، گرم کو چھوتے ہی پہچان لے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار آپ کے دماغ میں اگر یہ سوال آئے تو یہ جواب پہلے سے آپ دماغ میں تیار رکھیں۔ ایک سوال ہے، اسلام دین آیا، اللہ ایک ہے، عقیدہ اللہ ایک ہے، کس سے بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر۔ اب سوال یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں پہنچی ان سب کو ماننا چاہیے، ضروری ہے، لبیک کہتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ سوال کیا ہم سے کہ کوئی دور دراز علاقہ ایسا ہے جہاں کے لوگوں تک اسلام پہنچا ہی نہیں، انہیں یہ کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر اگر وہ گمراہ تھے اور مر گئے تو ان کا قصور کیا ہے؟ سوال اگر یہ
میاں ہم نے جس کو بتایا اور وہ نہ مانا تو الگ بات ہے کہ اس کا قصور ہے، وہ مسلم ہے، بتانے کے باوجود نہیں مانا. لیکن کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں اور وہ بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا اور کفر و شرک میں مبتلا تھا. تو مجھے بتائیں، سوال اگر کوئی یہ کرے اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم میں کیوں بھیجا جائے گا؟ اس کا جواب یہی ہے میرے دنیا میں تمہیں کوئی بتانے آئے یا نہ آئے، ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا ہے اور یہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اگر دماغ کا وہ استعمال کر لیتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ اس کائنات کو چلانے والا پالنہار حقیقی تنہا، اس نے استعمال نہیں کیا. اس کی سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی، اس کی سزا اسے ملے گی. کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے میرے باپ نے آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ گرم ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی بچے کو آج تک باپ نے، ماں نے، کسی نے نہیں بتایا آپ گرم ہوتی اور وہ ہاتھ ڈال دیا اور جلا، اس کے بعد کہنے لگ جائے مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں تھا کہ آپ گرم ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بیوقوف کہیں گے.